بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیش خدمت ہے بال دیوتا کے پجاری، ایپیسوڈ نمبر 1. 8ویں صدی قبل مسیح کی ایک تاریک اور بالکل خاموش رات تھی. الرقیم شہر کے نواح میں ایک وسیع قبرستان کے ایک کونے میں ایک چھوٹا سا مکان بنا ہوا تھا. شاید وہ گورکن کے لیے تھا. اس مکان میں ایک تہہ خانہ تھا. اس تہہ خانے میں 3 افراد بیٹھے ہوئے تھے. ایک ڈھلی ہوئی عمر کی خاتون تھی جو کسی دور میں انتہا درجہ کی خوبصورت رہی ہوگی. ایک 14-15 سال کی لڑکی تھی جو انتہا درجہ کی خوبصورت اور پرکشش تھی، اور اس کے چہرے کے خد و خال اس عورت سے ملتے تھے جس کی عمر ڈھل چکی تھی. اور تیسرا 11-12 سال کا ایک لڑکا تھا جس کے چہرے کے خد و خال بھی اس لڑکی اور ڈھلی ہوئی عمر کی خاتون سے ملتے تھے. تینوں بڑی رازداری سے اس طرح گفتگو کر رہے تھے جیسے انہوں نے اپنے دشمنوں سے بچنے کے لیے وہاں پناہ لے رکھی ہو. ایسے میں لڑکا چونکا اور ڈھلی ہوئی عمر کی خاتون کی طرف دیکھتے ہوئے سہمے سہمے لہجے اور دھیمی آواز میں کہنے لگا، اماں، باہر کسی کے کراہنے کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں، کیا میں دیکھوں وہ کون ہے؟ اس پر لڑکی بدک سی گئی تھی. لڑکے کو مخاطب کر کے کہنے لگی، بھائی ایسی حماقت مت کرنا. پھر وہ لڑکی ڈھلی ہوئی عمر کی خاتون کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، اماں، واقعی کسی کے کراہنے کی آوازیں آ رہی ہیں، پر جب تک ام القانا رقیم شہر سے لوٹ کر نہیں آتا اس وقت تک ہمیں باہر نکل کر دیکھنے کی حماقت نہیں کرنی چاہیے. ڈھلی ہوئی عمر کی خاتون جو دونوں بہن بھائیوں کی ماں تھی کچھ کہنا ہی چاہتی تھی کہ لڑکا اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا، اپنی ماں اور بہن کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، آپ دونوں بالکل مطمئن رہیں، میں بڑی رازداری سے یہ معلوم کرنے کی کوشش کروں گا کہ باہر کون کراہ رہا ہے. باہر زوردار برف باری ہو رہی ہے اور قبرستان کی ساری قبریں سفید چادریں اوڑھ چکی ہیں. پھر وہ ڈھلی ہوئی عمر کی خاتون کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اماں، پریشان اور فکر مند نہ ہونا، میں اپنے آپ کو خطرے میں نہیں ڈالوں گا، بالکل مطمئن رہو. اور پھر اپنی ماں کے جواب کا انتظار کیے بغیر بڑی تیزی سے وہ لڑکا تہہ خانے کی سیڑھیاں چڑھا. بڑی رازداری سے وہ تہہ خانے کا دروازہ کھول کے باہر آیا. باہر برف باری میں ایک گھوڑا کھڑا تھا اور اس گھوڑے کے قریب کوئی شخص گرتی برف میں ننگی زمین پر پڑا کراہ رہا تھا. بالکل خاموش کھڑا تھا، تاہم کبھی کبھی وہ اپنے سر کو جھکاتا اور زمین پر پڑے کراہنے والے کو سونگھ لیتا تھا. یہ منظر دیکھ کر لڑکا پریشان ہو گیا تھا. تہہ خانے کا دروازہ اس نے بند کیا، سیڑھیاں اتر کر نیچے گیا اور اپنی ماں اور بہن دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اماں اور میری عزیز بہن، باہر برف باری میں ایک گھوڑا کھڑا ہے اور گھوڑے کے قریب کوئی شخص پڑا کراہ رہا ہے. لگتا ہے وہ بری طرح زخمی ہے. اس پر ڈھلی ہوئی عمر کی خاتون نے کچھ سوچا، پھر لڑکے کو مخاطب کر کے کہنے لگی، میرے بیٹے، اگر کوئی زخمی ہے تو اس کی مدد کرنی چاہیے. میں، تم اور ایمن تینوں باہر نکلتے ہیں. لفظ ایمن ادا کرتے ہوئے اس عورت نے نوخیز اور خوبصورت لڑکی کی طرف اشارہ کیا تھا. لڑکی نے اس سے اتفاق کیا، چنانچہ بڑی رازداری کے ساتھ انہوں نے تہہ خانے کا دروازہ کھولا اور باہر آئے. گھوڑا اسی طرح برف باری میں کھڑا تھا اور گھوڑے کے قریب ہی پڑا کوئی کراہ رہا تھا. جب وہ تینوں اس کے قریب گئے تب انہوں نے دیکھا جو کراہ رہا تھا وہ خون میں لت پت تھا. اس پر وہ عورت اپنے بچوں کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی، سلمون اور ایمن، میرے دونوں بچوں، آؤ اس کو تہہ خانے میں لے جائیں. زخمی ہے، میرے خیال میں کسی نے اس پر حملہ کیا ہے. اگر ہم اسے آگ کے پاس رکھیں تو شاید ٹھیک ہو جائے. اس پر لڑکا جس کا نام سلمون تھا فوراً حرکت میں آیا اور کہنے لگا، اماں تھوڑی دیر رکو، گھوڑا برف باری میں کھڑا ہے، اس پر برف جم گئی ہے، میں اسے چھپر تلے باندھتا ہوں، اس کے بعد زخمی کو تہہ خانے میں لے کر جاتے ہیں. عورت نے اس سے اتفاق کیا تھا، لہٰذا سلمون نام کا وہ لڑکا فوراً حرکت میں آیا. گھوڑے کو اس نے چھپر تلے لکڑی کے ایک ستون سے باندھ دیا. پھر تینوں اس زخمی اور کراہنے والے شخص کو لے کر تہہ خانے میں داخل ہوئے اور تہہ خانے کا دروازہ انہوں نے اندر سے بند کر دیا تھا. تہہ خانے کے اندر چھوٹا سا جو آگ کا الاؤ جل رہا تھا، وہاں انہوں نے اس زخمی کو لٹایا. لگتا تھا اس کے جسم سے کافی خون نکل گیا تھا اور وہ نزا کی حالت میں تھا. آگ کے پاس جانے کے بعد اس نے تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں کھولیں. اس موقع پر لڑکے اور لڑکی کی ماں بولی اور کہنے لگی، میرا نام ویسان ہے، یہ دونوں میرے بچے ہیں. بچے کا نام سلمون، بیٹی کا نام ایمن ہے. تم زخمی ہو، لگتا ہے تمہارے زخموں سے بہت خون نکل چکا ہے، کس نے تمہیں زخمی کیا ہے؟ اس پر وہ ٹوٹتی ہوئی آواز میں کہنے لگا، میرا تعلق کنانیوں کے خانہ بدوش قبیلے سے ہے. میں اور میرے کچھ ساتھی الرقیم شہر میں مال فروخت کرنے کے لیے آئے تھے. یہاں میں نے اور میرے کچھ ساتھیوں نے بال دیوتا کے خلاف باتیں کی، جس پر بال دیوتا کے پجاری ہم پر حملہ آور ہوئے. میرے سارے ساتھیوں کو انہوں نے موت کے گھاٹ اتار دیا اور میں زخمی حالت میں اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا. دیکھو، میں بچوں گا نہیں. میرا نام دوما بن سلوم ہے. ہم لوگ مشرق میں آرمینا کی سرحدوں سے لے کر جنوب میں مصر کی سرزمینوں تک سفر کرتے ہیں.
ایک شہر سے مال خرید کر دوسرے شہر بیچ کر نفع کماتے ہیں، بس یہی ہماری زندگی ہے۔ جب میں لوٹ کر واپس اپنے خانہ بدوش پڑاؤں میں نہیں جاؤں گا تب کچھ لوگ میرے متعلق فکر مند ہوں گے۔ میری ایک ماں ہے، نام اس کا اوزال ہے۔ میرے 3 بھائی ہیں، ان تینوں میں سے جو مجھ سے چھوٹا ہے اور باقی 2 سے بڑا ہے، اس کا نام یکتان بن سلوم ہے۔ جو 2 اس سے چھوٹے ہیں، ان میں سے ایک کا نام انوس بن سلوم اور دوسرے کا نام کوش بن سلوم ہے۔ ہم لوگ مواحد ہیں اور بال دیوتا جس کی ان سرزمینوں میں پرورش اور پوجا پاٹ ہوتی ہے، اس کے سخت خلاف ہیں۔ اس پر وہ عورت بولی اور کہنے لگی، بچے، ہمیں بھی مواحدی ہونے کی سزا مل رہی ہے۔ یوں جانو ہم بھی اپنے دشمنوں سے بچ کر یہاں بیٹھے ہیں۔ پھر وہ شخص جس نے اپنا نام دوما بن سلوم بتایا تھا بول نہ سکا، اونچے سانس لینے لگا تھا، پھر اپنے آپ کو سنبھالا، پھر کہنے لگا، میرا بھائی جو مجھ سے چھوٹا ہے، گو وہ بھی 16-17 سال کا ہے، لیکن خوب جوان اور توانا ہے۔ ابھی اس کی مسیں بھیگ رہی ہیں، لیکن بڑے بڑے سورماؤں کو اپنے سامنے زیر کر کے رکھ دیتا ہے۔ جب میں واپس نہیں جاؤں گا تو وہ ضرور میری تلاش میں نکلے گا۔ اگر مجھے ڈھونڈتا ہوا یہاں آ جائے تو اس پر انکشاف ضرور کرنا کہ مجھے اور میرے ساتھ جو لوگ تھے انہیں بال دیوتا کے پجاریوں نے قتل کیا ہے۔ میرا چھوٹا بھائی جس کا نام یکتان بن سلوم ہے، وہ جہاں تیغ زنی میں لاجواب ہے، وہاں وہ بہترین کھوجی بھی ہے۔ جانور کے کھر دیکھ کر بتا سکتا ہے کہ جانور کیسا ہے۔ جب ہوا تیز چلتی ہے تو گھاس کو دیکھ کر بتا سکتا ہے کہ طوفان کس سمت سے آنا ہے۔ وہ میرا ایسا بھائی ہے جس پر سارے ہی کنانی فخر کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں تک کہتے کہتے وہ رک گیا اور اس کی آواز ڈوبنے لگی۔ چند لمبے لمبے سانس اس نے لیے، اس کے بعد اس کی گردن ایک طرف ڈھلک گئی، وہ ختم ہو چکا تھا۔ لڑکا جس کا نام سلمون تھا پریشان ہو کر آگے بڑھا، دوما بن سلوم کا جائزہ لیا، پھر دکھ بھرے انداز میں اپنی ماں اور بہن کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، یہ تو مر چکا ہے، اب ہم اس کا کیا کریں؟ جواب میں اس کی ماں یا بہن کچھ کہنا ہی چاہتی تھیں۔ تہہ خانے کے دروازے پر ہلکا سا مخصوص کھٹکا ہوا۔ اس پر لڑکا جس لگانے کے انداز میں اٹھ کھڑا ہوا، پھر اپنی ماں اور بہن کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ام القانا آ گیا ہے، میں دروازہ کھولتا ہوں۔ پھر وہ بھاگنے کے انداز میں تہہ خانے کی سیڑھیاں چڑھا۔ دروازہ اس نے کھولا تو ایک ڈھلی ہوئی عمر کا شخص تہہ خانے میں داخل ہوا۔ شاید وہ گورکن تھا جس کا نام الکانا لیا گیا تھا۔ الکانا نام کا وہ شخص تہہ خانے میں اترا، وہاں ایک لاش کو دیکھا تو ہدکا، کچھ کہنا چاہتا تھا کہ لڑکے اور لڑکی کی ماں ویسان بولی اور آنے والے کو مخاطب کر کے کہنے لگی، بھائی الکانا بیٹھیں، میں آپ کو پوری تفصیل کہتی ہوں۔ اس پر گورکن وہاں بیٹھ گیا۔ ویسان نے مرنے والے سے متعلق ساری تفصیل کہہ دی تھی۔ اس پر گورکن چونکا اور کہنے لگا، ہم تینوں ماں بیٹے کو اس وقت سخت خطرہ ہے، تمہیں پکڑنے والے الرقیم شہر میں داخل ہو چکے ہیں۔ وہ بڑی تیزی اور تندہی سے ہم لوگوں کی تلاش کر رہے ہیں، دیکھو۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ رکا، اپنے لباس کے اندر سے طے کیا ہوا ایک کاغذ نکالا اور ویسان کو تھماتے ہوئے کہنے لگا، ویسان، میری بہن، دونوں بچوں کو لے کر ابھی اسی وقت یہاں سے کوچ کر جاؤ، بالبک شہر کی طرف جاؤ، وہاں میرے کچھ عزیز رہتے ہیں، میں نے ان کے نام یہ خط بھی لکھ دیا ہے، اس میں ان کا پتہ بھی ہے، اور تمہارے متعلق میں نے پوری تفصیل بھی لکھ دی ہے، وقت ضائع نہ کرو ورنہ تمہارے پکڑے جانے کا اندیشہ ہے۔ اس پر وہ تینوں پریشان ہو گئے تھے، یہاں تک کہ الکانا پھر بول اٹھا، میرے خیال میں جو باہر چھپر کے نیچے گھوڑا کھڑا ہے وہ اس مرنے والے کا ہے، اسے تو میں یہاں دفن کر دوں گا، اگر کوئی اس کا پتہ کرنے کے لیے آیا تو میں اسے جو کچھ اس نے کہا ہے بتا دوں گا۔ شہر میں کچھ کنانیوں کو قتل کیا گیا ہے، میرے خیال میں یہ بھی ان کا ساتھی ہے۔ قاتل بال دیوتا کے پجاری ہیں، وہ میرے خیال میں جنوب کی طرف سے آئے تھے اور شمال کو سفر کر رہے تھے، وہ بھی بالبک شہر کی طرف گئے ہیں، اس لیے کہ بال دیوتا کا مرکز ان دنوں بالبک شہر ہے، وہاں لوگ بالبک دیوتا کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ دیکھو، دیر نہ کرو، دیر تمہارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، سامان باندھو اور کوچ کرنے والی بات کرو، شاید قدرت تمہاری رہنمائی کر رہی ہے، اس لیے کہ تم 3 ہو، ایک گھوڑا پہلے ہی یہاں موجود ہے جو تم تینوں کا ہے، ایک اور گھوڑے کا بندوبست خدائے محترم نے کر دیا ہے، چنانچہ دونوں گھوڑوں پر سوار ہو کر جس قدر تیزی سے بالبک شہر کی طرف سفر کر سکتے ہو کر جاؤ۔ اس پر تینوں اٹھ کھڑے ہوئے، تیزی سے اپنا سامان سمیٹا، اس کے بعد طے خانے سے نکلے۔ الکانا بھی ان کے ساتھ تھا۔ مکان کی پچھتی طرف ایک چھپر تھا، سلمون وہاں جا کر ایک گھوڑے پر زین ڈال کر لے آیا، اپنی ضرورت کا سامان دونوں گھوڑوں کی زینوں پر باندھا۔ اس کے بعد ایک گھوڑے پر ویسان اور ایمن سوار ہو گئی تھیں، دوسرے گھوڑے پر سلمون بیٹھا تھا۔ پہلے وہ قبرستان سے نکلے، اس کے بعد ایڑ لگا کر گھوڑوں کو شمال کی سمت سرپٹ دوڑا رہے تھے۔ چند روز بعد شام سے کچھ پہلے گورکن الکانا اپنے مکان سے باہر کھڑکی کی ایک نشست پر
دھوپ میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک گھڑ سوار قبرستان کی طرف آیا۔ گھوڑے کو اس نے قبرستان سے ہی باہر روک دیا۔ نیچے اترا۔ گھوڑے کو اس نے قبرستان سے باہر ایک درخت سے باندھ دیا۔ پھر گورکن الکانا کے پاس آیا۔ اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر الکانا اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا۔ قریب آ کر وہ آنے والا نوجوان، جس کی مسیں ابھی بھیگ رہی تھیں اور وہ خوب قداور اور کڑیل نوجوان تھا، الکانا کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میرا نام یقطان بن سلوم ہے۔ اگر میں غلطی پر نہیں تو آپ کا نام الکانا ہے۔ الکانا نے آگے بڑھ کر پرجوش انداز میں یقطان بن سلوم سے مصافحہ کیا اور کہنے لگا، یہاں میرے قریب نشست پر آ کر بیٹھو۔ قسم خدائے محترم کی، مجھے تمہارا بڑی بے چینی سے انتظار تھا۔ یقطان بن سلوم آگے بڑھ کر لکڑی کی نشست پر بیٹھ گیا۔ پھر الکانا کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میرا تعلق کنانیوں سے ہے۔ چند روز پہلے میرے قبیلے کے کچھ لوگ، یہیں تک کہنے پایا تھا کہ ہاتھ کے اشارے سے الکانا نے اسے روک دیا اور کہنے لگا، تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ چند روز پہلے تمہارے قبیلے کے کچھ لوگ رقیم شہر میں کچھ سامان فروخت کرنے کے لیے آئے تھے اور انہیں قتل کر دیا گیا تھا۔ یقطان بن سلوم نے غور سے الکانا کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، یقیناً میں یہی کہنا چاہتا تھا، اور ان لوگوں میں میرا بڑا بھائی بھی تھا، نام اس کا دوما بن سلوم ہے۔ یہ الفاظ سن کر الکانا اداس اور افسردہ ہو گیا تھا۔ اس نے اس پوری تفصیل کے ساتھ رات کے وقت برف باری میں دوما بن سلوم کے قبرستان کی طرف آنے، ویسان، ایمن اور سلمون کے اسے تہ خانے میں لے جا کر آگ کے پاس لٹانے اور پھر اس کے مرنے تک کے سارے حالات تفصیل سے کہہ دیے تھے۔ یہ الفاظ سن کر کچھ دیر تک یقطان بن سلوم ہونٹ کاٹتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ پھر سر کو اس نے جھٹکا دیا اور الکانا کو مخاطب کر کے کہنے لگا، کیا آپ میرے بھائی کی قبر دکھا سکتے ہیں؟ اس پر الکانا اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، میرے ساتھ آؤ۔ یقطان بن سلوم چپ چاپ اس کے پیچھے ہو لیا۔ ایک قبر کے پاس آ کر الکانا رک گیا اور کہنے لگا، میں نے تمہارے بھائی دوما بن سلوم کو اپنے ہاتھ سے دفن کیا تھا، یہ اس کی قبر ہے۔ یقطان بن سلوم قبر پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر تک بڑے پیار، بڑی اپنائیت میں وہ قبر پر ہاتھ پھیرتا رہا۔ اس موقع پر اس کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسوؤں کے قطرے بھی گرتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ اس نے اپنے آپ کو سنبھالا، پیچھے ہٹا۔ الکانا بھی اس کے ساتھ ہو لیا۔ دونوں پھر لکڑی کی سی نشست پر جا بیٹھے تھے جہاں سے اٹھ کر گئے تھے۔ کچھ دیر خاموشی رہی، یہاں تک کہ یقطان بن سلوم نے پھر الکانا کو مخاطب کیا اور کہنے لگا، میں نے جب اپنے قبیلے کے مرنے والے ساتھیوں سے رقیم شہر میں کچھ لوگوں سے پوچھ گچھ کی تو ان لوگوں میں سے ایک نے رازداری کے ساتھ مجھے آپ کا پتہ دیا تھا کہ جس وقت میرے قبیلے کے لوگوں پر حملہ کیا گیا تھا اس وقت آپ وہاں موجود تھے۔ لگتا ہے لوگ قاتلوں سے ڈرتے ہیں، ان کا عطا پتہ نام نہیں بتاتے، اسی بنا پر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اس پر الکانا کہنے لگا، میں اپنے خداوند قدوس کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ میرا تعلق نبطی قبیلے سے ہے۔ میں ایک عرصے سے یہاں گورکن ہوں۔ میری بیوی بانجھ تھی، مر چکی ہے، اولاد میری کوئی نہیں، لہٰذا اسی قبرستان میں ہی زندگی کے دن پورے کر رہا ہوں۔ دیکھو میرے عزیز، تیرے بھائی اور تیرے قبیلے کے لوگوں پر حملہ آور ہونے والے بال دیوتا کے پجاری ہیں، وہ یہاں سے گزر رہے تھے۔ ان کی منزل بالبک شہر ہے۔ وہاں وہ بالبک دیوتا کے مندر اور بال دیوتا کے بت کی زیارت کے لیے گئے ہیں۔ کدھر سے آئے یہ تو میں نہیں جانتا، لیکن یہ یقینی بات ہے کہ وہ بال دیوتا کے پجاری تھے اور بالبک کی طرف گئے ہیں، اور تمہارے قبیلے کے مرنے والے لوگوں کے گھوڑے بھی اپنے ساتھ لے کر گئے ہیں۔ کیا میرے بھائی کا گھوڑا بھی وہ ساتھ لے کر گئے ہیں؟ جبکہ آپ نے تھوڑی دیر پہلے تفصیل بتاتے ہوئے کہا تھا کہ میرے بھائی کا گھوڑا یہاں قبرستان میں آیا تھا۔ اس پر الکانا نے لمبا سانس لیا اور کہنے لگا، میرے عزیز، اس معاملے کے ساتھ ایک اور کہانی بھی اٹھتی ہے۔ دیکھو، جس وقت بال دیوتا کے پجاریوں کے ساتھ تمہارے قبیلے کے لوگ الجھے تھے، وہ بحث یہی تھی کہ تمہارے قبیلے کے لوگ میری طرح ایک خدا کو ماننے کا دعویٰ کر رہے تھے، جبکہ بال دیوتا کے پجاری بال دیوتا کو فوقیت دے رہے تھے۔ بس اسی بحث میں الجھاؤ بڑھ گیا اور پجاری بڑے خونخوار انداز میں تمہارے قبیلے کے لوگوں پر حملہ آور ہوئے، ان کا کام تمام کر دیا، ان کے گھوڑوں پر قبضہ کر لیا۔ تمہارا بھائی کسی نہ کسی طرح بھاگ کھڑا ہوا اور اس قبرستان میں آ گیا۔ یہاں میرے پاس 3 افراد میرے مکان کے تہخانے میں قیام کیے ہوئے تھے۔ ایک ویسان نام کی عورت تھی، 2 اس کے بچے تھے، ایک بیٹا جس کا نام سلمون ہے اور ایک بیٹی جس کا نام ایمن ہے۔ وہ اپنی جانیں بچانے کے لیے کسی کے آگے بھاگتے پھرتے ہیں، اور بدبختی کی بات یہ ہے کہ جس وقت تمہارے قبیلے کے لوگ الرقیم شہر میں مارے گئے، اسی وقت ویسان، سلمون اور ایمن کے دشمن بھی الرقیم شہر میں داخل ہوئے۔ وہ انہیں تلاش کر رہے تھے۔ میں نے چونکہ انہیں اپنے ہاں پناہ دے رکھی تھی، لہٰذا مجھے خطرہ ہوا کہ اگر یہاں آ کر انہوں نے میرے تہ خانے کی تلاشی لے لی تو یہ پکڑے جائیں گے، مارے جائیں گے۔ میں ایسا نہیں چاہتا تھا،
चुनाचे मैंने तुम्हारे भाई का घोड़ा इनके हवाले किया और इन्हें बालबक शहर की तरफ भगा दिया, इसलिए कि बालबक शहर में मेरे कुछ अजीज हैं, वो वहाँ इनके यहाँ जाकर पनाह लेंगे। अलकाना बहुत खामोश हुआ। तब गौर से इसकी तरफ देखते हुए यकतान बिन सलूम कहने लगा, इन तीनों के दुश्मन कौन थे और वो तीनों हैं कौन? इस पर अलकाना ने पहले नफी में गर्दन हिलाई, फिर कहने लगा, मैं ये नहीं बता सकता वो तीनों कौन हैं और इनके दुश्मन कौन हैं। हालांकि मैं जानता हूँ, और अगर मैंने ये राज फाश कर दिया तो एक तूफान उठ खड़ा होगा, और मैं नहीं चाहता कि तूफान यहाँ उठे और लोगों को खबर हो जाए कि वो कौन है, उन्होंने कहाँ पनाह ले रखी है और कौन इनका दुश्मन है। ऐसा मैं इसलिए नहीं कर सकता कि मैंने इनके साथ वादा कर रखा है कि इनकी असलियत किसी पर जाहिर नहीं करूँगा। हाँ, अगर वो खुद किसी से अपनी असलियत कह दें तो इनकी मर्जी है। इस पर यकतान बिन सलूम कहने लगा, वो तीनों चुके मेरे भाई को आग के अलाव के पास ले गए थे, ये इनका मुझ पर एक तरह से एहसान है, मैं इनसे मिलूंगा जरूर। यकतान बिन सलूम के इन अल्फाज पर अलकाना के चेहरे पर हल्का सा तबस्सुम नमूदार हुआ। कहने लगा, बच्चे, इस मौका पर मैं तुमसे एक काम कहूँ तो करोगे? इस पर यकतान के चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हुई। कहने लगा, आप चूंकि किसी बुत की परस्तिश में मुलव्विस नहीं, एक खुदाए वाहिद के मानने वाले हैं, मेरा अपना भी यही अकीदा है, लिहाजा आपका कैसा भी मुश्किल काम हुआ मैं ज़रूर करूँगा। जवाब में अलकाना कहने लगा, मैं खत लिखकर तुम्हें देता हूँ, तुम बालबक शहर में मेरे अजीज़ों के यहाँ वेसान से मिलना। मुझे खदशा है कि अगर बालबक में भी ये राज फाश हो गया कि वो तीनों कौन हैं, तो फिर जिस अहम शख्सियत को इन तीनों की तलाश है वो वहाँ भी इन पर गिरफ्त कर लेगा और इन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। इस बिना पर मेरी तुमसे इल्तमास है कि तुम इन तीनों को अपने खाना बदोश कबीले में रख लेना। इस तरह कोई इन्हें जान नहीं सकेगा और ना पहचान सकेगा, और तुम्हारे कबीले में रहते हुए वो महफूज भी रहेंगे। जवाब में यकतान बिन सलूम कहने लगा, मैं इन्हें ये पेशकश ज़रूर करूँगा। अगर उन्होंने मेरे कबीले में रहना पसंद किया तो मैं इन्हें अपने कबीले में रख लूँगा। इस सिलसिले में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक मेरे कबीले के लोगों के कातिलों का ताल्लुक है तो वो भी बच नहीं पाएंगे। अगर वो बालबक की तरफ गए हैं तो फिर जानो इनकी मौत इन्हें बालबक की तरफ ले गई है। इस पर अलकाना गौर से यकतान बिन सलूम की तरफ देखते हुए बोल उठा, बच्चे, तुम इन्हें कैसे पहचानोगे कि कातिल कौन है? मैं तो इनमें से किसी का नाम भी नहीं जानता। हाँ, सिर्फ ये जानता हूँ कि वो बाल देवता के पुजारी थे और बालबक की तरफ जा रहे थे। इस पर यकतान बिन सलूम मुस्कुरा दिया और कहने लगा, मैं इन्हें ऐसा तलाश करूँगा कि बच नहीं पाएंगे। अगर वो मेरे कबीले के मरने वाले लोगों के घोड़ों को अपने साथ ले गए हैं तो यूं जानो वो अपने साथ अपनी मौत लेकर गए हैं, इसलिए कि मेरे कबीले के जो लोग मरे हैं इनमें से एक के घोड़े का खुर नीचे से खराब है, इसका निशान पूरा ज़मीन पर नहीं लगता। वो घोड़ा अगर बालबक की तरफ गया है तो वो घोड़ा भी इनकी मौत और इनके लिए कज़ा साबित होगा। यकतान बिन सलूम जब खामोश हुआ तब इस्तेफामिया से लहजे में अलकाना इसे मुखातिब करके कहने लगा, मेरे अजीज़, तुम्हारे मरने वाले भाई ने कहा था कि तुम्हारा कबीला तिजारती गर्ज से शुमाल से जनूब तक सफ़र करता है। शुमाल में तुम कहाँ तक जाते हो? इस पर यकतान बिन सलूम कहने लगा, शुमाल में हम आर्मीना के शहर तराबजून तक जाते हैं और फिर वहाँ से मुड़ते हैं और जनूब में मिस्र की सरजमीन तक चले जाते हैं। हम एक शहर का सामान उठाकर दूसरे शहर में जाकर फ़रोख्त करते हैं और इससे हम अच्छा खासा मुनाफा कमाते हैं। हमारा मुस्तकिल कोई ठिकाना नहीं, हमारा बहुत बड़ा कबीला है, बस इन्हीं इलाकों के अंदर हम सरगर्दां रहते हैं। इस पर खदशात का इजहार करते हुए अलकाना कहने लगा, अगर इस दौरान आपके कबीले पर कोई हमला आवर होकर आप लोगों का सामान छीन ले तो फिर क्या आपको नुकसान का सामना नहीं करना पड़ता? इस मौका पर तल्ख सी मुस्कुराहट यकतान बिन सलूम के चेहरे पर नमूदार हुई और कहने लगा, हम पर हमला आवर होना कोई आसान काम नहीं। मैंने कहा, हमारा कबीला बहुत बड़ा है जिसके अंदर हजारों की तादाद में जंगजू हैं। यूं जानो हमारा अपना एक लश्कर है और हमारे कबीले में इन जंगजुओं और लश्करियों का एक सलारे आला है। हमारे कबीले के सारे काम कबीले के सरदार के हुक्म के मुताबिक चलते हैं। हर कोई इसकी बात मानता है और इसके फैसलों की पाबंदी करता है। हम कहीं भी जाएं, कोई भी हमला आवर होने की जरूरत नहीं कर सकता। अगर कोई करेगा तो इसको मुंह की खानी पड़ेगी। माजी में चंद कुव्वतों ने हम पर हमला आवर होने की कोशिश की थी, लेकिन हमने हमला आवरों को लम्हों के अंदर रगीद करके रख दिया था। हम कनानी हैं, खुदाए वाहिद को मानने वाले हैं, और फिर हमारे अंदर ये रिवायत चली आ रही है कि अरब की सरजमीनों में एक पैगंबर मबूस होंगे जिस पर हम ईमान लाएंगे। लिहाजा हम लोग बुतों पर लानत भेजते हैं, सिर्फ खुदावंदे कद्दूस को ताकत और कुव्वत का सरचश्मा तस्लीम करते हैं। इसके साथ ही यकतान बिन सलूम अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, मैं अब जाता हूँ।
آپ کی بڑی مہربانی، آپ کا بڑا شکریہ کہ آپ نے مجھے کافی تفصیل بتائی۔ اس پر الکانا فوراً بول اٹھا، بیٹے بیٹھو، ابھی میں نے تمہیں ایک خط لکھ کر دینا ہے جو تم اس ویسان نام کی عورت کو بالبک میں دو گے، اور پھر اس وقت تم کہاں جاؤ گے؟ شام ہونے والی ہے، کہاں قیام کرو گے؟ اس پر یقطان بن سلوم بولا اور کہنے لگا، میں رات اقلیم شہر کی کسی سرائے میں بسر کروں گا، آپ خط لکھ کر رکھنا، میں کل یہاں سے اپنے قبیلے کی طرف کوچ کر جاؤں گا۔ میرا قبیلہ شمال ہی کی طرف سفر کر رہا ہے، گو ہم شمال کی طرف جاتے ہوئے بالبک کے پاس سے نہیں گزرتے، لیکن واپسی پر ہم بالبک ضرور جاتے ہیں۔ شمال کی طرف جاتے ہوئے مصر کی سرزمینوں سے نکل کر ہم پہلے ایلا شہر جاتے ہیں، ایلا سے یروشلم، یروشلم سے لد، پھر لد سے کیساریہ، پھر اکا، سور، سیدا، بیروت، ہبل، طرابلس، لازکیہ، انطاکیہ، اور پھر آگے شمال کی طرف طرابزون تک جا پہنچتے ہیں۔ لیکن جب ہم وہاں سے پلٹتے ہیں، واپس آتے ہیں، تو ان شہروں کے پاس سے نہیں گزرتے۔ ان شہروں سے ہم ایک شہر سے سامان خرید کر دوسرے شہروں میں بیچتے چلے جاتے ہیں۔ واپسی پر ہم کافی سامان آرمینا سے خریدتے ہیں، اور پھر واپسی پر ہم دیر، سمعان، حلب، بالبک، دمشق، کستل، کرک اور پھر ایلا کے راستے مصر کی طرف نکل جاتے ہیں۔ لیکن اس بار ہم تبدیلی کریں گے، شمال کی طرف جاتے ہوئے بالبک کا رخ کریں گے۔ وہاں میں اپنے قبیلے کے لوگوں کے قاتلوں کو تلاش ضرور کروں گا اور انہیں چھوڑوں گا نہیں، اور اس کے بعد ایسی انتقامی کاروائی ہم کریں گے کہ جہاں کہیں بھی ہمیں بال دیوتا کے پجاری ملیں گے، ان کا ہم قتل عام کریں گے، پھر دیکھیں گے کہ ہمارے ہاتھوں کیسے بچتے ہیں۔ یقطان بن سلوم جب خاموش ہوا تب الکانا کہنے لگا، بیٹے تم کہاں سرائے میں قیام کرو گے؟ یہاں میرے مکان میں کافی جگہ ہے، یہیں قیام کرو، جو روکھی سوکھی میں کھاؤں گا وہ تمہیں بھی کھلا دوں گا۔ اس پر یقطان مسکرایا اور کہنے لگا، میں آپ کی اس پیشکش کا شکریہ ادا کرتا ہوں، میں خود بڑا سادہ سا انسان ہوں، آپ کے پاس ہی قیام کروں گا، لیکن ابھی میں شہر جاتا ہوں، آپ کھانے کی زحمت نہ کیجیے گا، کھانا میں وہاں سے لیتا آؤں گا، رات آپ کے پاس قیام کروں گا، اور اگلی صبح یہاں سے واپس جنوب کی طرف اپنے قبیلے کا رخ کروں گا، اور وہاں اپنے سردار سے یہ ساری تفصیل کہوں گا۔ یقطان بن سلوم کے اس جواب سے الکانا خوش ہو گیا تھا۔ پھر یقطان اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور رقیم شہر کی طرف ہو لیا تھا۔ وہ رات اس نے الکانا کے پاس بسر کی، اگلے روز وہ وہاں سے کوچ کر گیا تھا۔